واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين واستعینوا بالصبر والصلاة واستعینوا، یہ نون کے ساتھ جو واو ہے اس کو مارک کریں، پھر سے پڑھیں اس کو. واستعینوا بالصبر والصلاة، پھر سے واستعینوا بالصبر والصلاة. دیکھیں واستعینوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، واستعینوا بالصبر نہیں ہے، واستعینوا بالصبر. والصلاة، ہاں کی آواز نہیں آ رہی. والصلاة واستعینوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. دیکھ کے پڑھیں گے تو کم غلطی ہوگی. پھر سے وَإِنَّهَا دیکھیں آخری حرف تک دیکھ کے پڑھا کریں، ٹھیک ہے. پھر سے عَلَى الْخَاشِعِينَ عَلَى الْخَاشِعِينَ. وَاسْتَعِینُوا، اور مدد طلب کرو، بالصبری، ساتھ صبر، والصلاۃ، اور نماز کے، وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ، لَكَبِيرَةٌ، البتہ بڑی بھاری ہے، الا، مگر، علی، اوپر، الخاشعین، خشوع کرنے والوں کے. وَاسْتَعِینُوا، عین واو نون روٹ ہے، اون مدد کو کہتے ہیں. وَاسْتَعِینُوا، مدد مانگو، بالصبر، صبر کے ساتھ. صبر ہوتا ہے روک لینا، یعنی جب کوئی تکلیف پہنچے یا غم غصہ پہنچے اس وقت انسان اپنے آپ کو روک لے نیگیٹو ری ایکشن سے اور غلط سلط باتوں سے. والصلاۃ، صلاۃ کہتے ہیں نماز کو، پیچھے گزر چکا ہے. وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ، لَكَبِيرَةٌ، کبیرہ کا روٹ کیا ہوگا؟ کاف بے رے، ٹھیک ہے. اس کا روٹ بھی وہی ہے جو تکبر کا ہے اور جو استکبرہ کا ہے. کبیرۃن الا علی الخاشعین، خاشعین کا روٹ خے شین عین. خشع کا لفظی معنی ہوتا ہے عجز و انکساری کا اظہار کرنا اور دب جانا. ایسے ڈر کے لیے بھی ہوتا ہے جس کا اثر جسم پر نظر آئے. تو ڈرنے والے، یعنی ایسا ڈرنے والے کہ وہ ڈر ان کے شکل پر بھی نظر آ رہا ہو، اللہ سے ڈرنے والے. وَاسْتَعِینُوا، مدد مانگو، یعنی نیکی کے راستے پہ چلنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے اللہ کی مدد چاہیے جو ہم نے پہلے دن مانگی تھی. کیا کہا تھا؟ إِيَّاكَ نَعْبُدُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. تیری عبادت تیری مدد کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے، اور رستہ بھی تو دکھائے گا، طریقہ بھی تو سجھائے گا کہ ہمیں کرنا کیسے ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب کوئی مشکل وقت آتا فوراً نماز کی طرف دوڑتے تھے. اور یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز میں جلدی نہیں. صبر کیا ہے؟ رک جانا، روک لینا. اگر آج نہیں ہوا یا مناسب موقع نہیں ملا یا مناسب وقت نہیں ملا کسی کو سمجھانے کا یا بات بتانے کا،
تو جلد بازی نہیں کرنی، صبر سے کام لے. اور مثلاً اگر سارا کچھ کیا اور بات نہیں بنی تو فرسٹریٹ نہیں ہونا. میں نے دعائیں بھی مانگی تھی، میں نے اتنی حدیثیں بھی سنائی تھی، میں نے قرآن بھی کھول کے رکھا تھا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا، اور ہوا کچھ بھی نہیں، کوئی فائدہ نہیں، میری تو بات میں اثر نہیں، لہٰذا میں آئندہ نہیں کروں گی. یہ بے صبری ہوتی ہے. تو صبر کیا ہے؟ استقامت، جمے رہنا کہ جو صحیح ہے وہی صحیح. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگو، نماز کے ذریعے مدد مانگو. لیکن نماز کون پڑھے؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہے. ہم نفل پڑھو، یہ کرنا نفل پڑھو، وہ کرنا نفل پڑھو. ہاں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، واقعی بڑا مشکل ہے، بڑی بھاری ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع کرنے والے، عاجزی کرنے والے، بندگی کرنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والوں کے لیے کچھ مشکل نہیں. کیونکہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا ان کو پھر پڑھنا مشکل نہیں رہتا، اور جس نے کبھی فرض نہ پڑھے ہو وہ نفل کہاں سے پڑھے گا؟ جو فرض کی پابندی نہ کرے وہ ایسی مشکلات پہ نفل سے کہاں مدد لے گا؟ تو خاشع کون ہوتا ہے؟ خشوع اصل میں قلبی سکون، یعنی اندر کے جھکاؤ اور باہر کے جھکاؤ دونوں چیزوں کے لیے ہوتا ہے. یعنی اندر کی کیفیت ہوتی ہے جو باہر خود بخود آ جاتی ہے. تو جن کے اندر خشوع ہوتا ہے وہ یہ کام کر لیتے ہیں، ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، ان کو مشکل نہیں رہتی. کامیابی کے لیے ان دو ہتھیاروں کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے نیکی کے کاموں میں. ایک ہے صبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، کسی بندے کو صبر سے بڑھ کر زیادہ اور وسیع تر بھلائی نہیں دی گئی. یعنی جس بندے کو صبر کرنا آ گیا اور صبر مل گیا، اس کو سمجھے سب کچھ مل گیا. اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ جو نماز پڑھ سکتے ہیں، جو نماز سے مدد لیتے ہیں. اور نماز مشکل ہے مگر عاجزی کرنے والوں پہ کچھ مشکلوں کہتے ہیں اللہ ہم تیرے مسکین بندے ہیں، ہم تیرے آگے جھک رہے ہیں. دیر نہیں لگتی انہیں فوراً اللہ کے حضور پہنچتے ہوئے. وہ صرف سوچوں میں بیٹھے نہیں رہتے، اٹھ کے اللہ سے مدد مانگتے ہیں.